کہا تھا کہ مہنگائی جو ہے بے شک سے یہ بتائیے گا کہ جے یو آئی کے حوالے سے اور اپوزیشن کے حوالے سے آپ کی پالیسی کے حوالے سے کیا پیغام ملا ہے؟ اور ساتھ ہی عمر ایوب صاحب چونکہ کے پی میں کل پھر واقعہ ہوا، دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی کیونکہ آپ کی بھی وہاں حکومت ہے؟ دیکھیے کل بات ہوئی بالکل میری عمران خان صاحب سے الائنس کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت، بنیادی حقوق جس کو میں شرافت کہتا ہوں، اس کی جنگ ہو رہی ہے. کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا اگر وہ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا. یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ آئین کے لیے کھڑا ہو، بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہو، وہ خواہ جے یو آئی ہو یا کوئی اور ہو. ہم نے بالکل دعوت دی ہے، ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے، ہم نے کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے، لیکن کوئی یہ ہم پہ احسان نہیں کرے گا. ہم یہ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا فرض ہے، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اگر آپ اس لمحے ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. یہی عمران خان کا پیغام ہے. ہم کسی سے کوئی التجا نہیں کر رہے، ہم کسی سے کوئی گزارش نہیں کر رہے، ہم دعوت دے رہے ہیں برابری کی بنیاد پر، ایک ڈگنیٹی کی بنیاد پر. ہم کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو. جو پاکستان کے عوام کا حق ہے وہ حق ہم لے کر رہیں گے. اس حق کے لینے میں اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہو تو چلو ہمارے ساتھ. یہ تمہارا فرض ہے، تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی اگر تم آج ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. یہ ہے ہمارا پیغام. آپ نے ان کا سوال کا جواب دے دوں. ٹکا خان صاحب، آپ نے پوچھا تھا کے پی کے میں دہشت گردی کے حوالے سے. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دہشت گردی، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہماری حکومت تھی پہلے، مرکز میں بھی آپ کے ملک میں دہشت گردی کم ہو گئی تھی. یہیں پہ آپ کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا قومی اسمبلی میں، اور وہاں پہ جنرل باجوہ بھی تھے، جنرل فیض بھی تھے، اور آرمی کے ہائی کمانڈ کے اور لوگ بھی تھے. اور وہاں پہ جس وقت سوال ہوا تھا اور کئی لوگوں نے کہا تھا کہ جی ان کے ساتھ آپ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی کہ جی ہر جنگ کا اختتام نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہوتا ہے، نمبر ایک. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. نمبر دو، یہاں پہ دہشت گردی یا سر اٹھا رہی ہے تو ذمہ داری کس کی؟ وہ ادارے کس کے کنٹرول میں ہے؟ کے پی کے کنٹرول، کے پی گورنمنٹ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا. وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جن کی ڈیوٹی وہاں پہ تعیناتی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یہی تو سوال میں نے اٹھایا ہے. یہی میں نے بات کی ہے کہ آرمڈ فورسز کا سربراہان اور اس وقت کی یہ فارم 47 کی انسٹالڈ رجیم، یہ لوگ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آپ کے ایسٹس، آپ کے اثاثے جو انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، شبلی فراز صاحب کیا کر رہے ہیں، چودھری اعجاز صاحب کیا کر رہے ہیں، مستی خیل خان کیا کر رہے ہیں، عمر ایوب کیا کر رہے ہیں، اور باقی ہمارے ساتھی کیا کر رہے ہیں. اور پنجاب میں جا کے ان کے گھر کو تباہ و برباد کرنا، جب یہ کام ہوگا اور مسنگ پرسنز آپ کے ہوں گے، پھر انٹیلیجنس فیلئر ہوگا. اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ضرور فی الفور بنے، اور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ان انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی ہونی چاہیے، اور جو افسران اس پہ جن کی غفلت ہے ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے، اور چینج اوپر سے ہونا چاہیے. آپ نے کل کہا تھا کہ عمران خان نے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خصوصی میسج دیا ہے. کیا وہ میسج آپ صرف مولانا فضل الرحمان کو کہیں گے، بتائیں گے، یا عوام کو بھی بتائیں گے؟ کہا کیا انہوں نے؟ نہیں، میں نے عرض کر دیا جی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ بالکل بات کیجئے اور آگے بڑھنے کی بات کیجئے اور اکٹھے آگے بڑھنے کی بات کیجئے. اور بات یہی کرنی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ یہ فرض ہے ہمارا، ان کا فرض ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کی جنگ لڑیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ قرض واپس آیا ہے یا پیسے ملے ہیں تو اس پر شادیاں بجائے جا رہے ہیں. 25 اکتوبر 2018 کو جب سعودی عرب نے پیکیج دیا تھا تو خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا. پھر 2019 میں جب IMF نے قرض دیا تو اس وقت بھی خان صاحب نے شادیاں بجائے تھے اور سب کچھ تھے، قرض میں مل گیا. تو اس وقت اور اس وقت میں کیا ڈفرینس ہے کیا؟ اور یہ جو ہمارا ایک وتیرہ ہے، یہ چینج کیوں نہیں ہوتا ہے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود؟ دوسرا یہ کہ آج کیا مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام سے ملاقات نہیں ہے. میں آپ کا آج کیا کہا، آخری کیا تھا، آخری جملہ کیا تھا؟ آپ نے کوئی کلپنگ رابطہ کیا جمعیت علماء اسلام سے؟
نہیں آج رابطہ نہیں کیا. باقی عمر ایوب صاحب اس وقت بھی وزیر تھے, آج لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, یہ آپ کو بتائیں. میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں جی, جو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ غلط اعداد و شمار آپ دے رہے ہیں, کیونکہ میں خود منسٹر فار انرجی بھی رہا ہوں اور منسٹر فار اکنامک افیئرز رہا ہوں, اور یہ فگرز میرے فنگر ٹپس میں ہیں. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ قرضے کی ادائیگی زیادہ ہوئی ہے, واپس جو کیے گئے ہیں. نمبر 2. نمبر جو 25 اکتوبر 2000 جی ہم نے بھائی جان, میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قرضہ یا سعودی عرب دیتا ہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹل پیکج کے حوالے سے کیا تھا. ہم خود اس وقت میں پاور منسٹر تھا اور ان کی انویسٹمنٹ آپ کی آ رہی تھی, انہوں نے خود اناؤنس کیا تھا کہ وہ بلوچستان میں آپ کے 2 پاور پروجیکٹس میں کرنا چاہ رہے تھے. نمبر 2. نمبر 3 آ جائے اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت جب اس کو ایڈوانس سٹیج پہ لے کے آئے, ہماری حکومت ختم ہوگی. نمبر 3 جو ضروری بات ہے کہ آپ کو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کسی سیشن میں آپ آئیے گا, یا جو ساتھی وہاں پہ آج کل بھی ڈسکشن ہوئی تھی, آڈٹ پیراز ہے میرے سامنے, ان ساتھیوں سے لے لیجیے گا, جو آپ نے اس سال قرضے کی ادائیگی آپ نے کی ہے پچھلے 2 سالوں میں, اس کا حجم آپ کا 120 ارب روپے پرنسپل اور انٹرسٹ ری پیمنٹ میں زیادہ ہوا ہے, کیونکہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو مس کیلکولیٹ کیا. اور اس پہ ہم نے باقاعدہ ان سارے اداروں کو کہا ہے کہ جی جنید خان صاحب جو چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اور ہمارے صوبائی صدر ہیں کے پی کے, انہوں نے ان کو سمن کیا کہ وہ آ کے اس کو ہمیں بتائیں. ایک صرف انٹرسٹ اور پرنسپل کی ری پیمنٹ میں حجم 120 ارب روپے سے زیادہ ہوا ہے, اور آپ کا جو قرضہ ری شیڈیول ہوا ہے اس کا حجم اس وقت تک 2930 ارب روپے بنتا ہے, اور یہ اور بھی زیادہ ہوگا. یہ بھی میری بات آپ یاد رکھیے گا. راضی صاحب, اڈیالہ جیل کے باہر کوئی کیمپ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں ارکان اسمبلی کے پی کے یہاں پہ, اس حوالے سے دیکھیں یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس کیمپ میں آنا ہے, نہ انہوں نے وہاں پہ کوئی احتجاج کرنا ہے. دیکھیں ہم اپنے بالکل اپنی سوچ کے مطابق کریں گے, لائے عمل ہمارا جو ہوگا وہ کسی ٹویٹ کے جواب پہ نہیں ہوگا. ہم جو چیز مناسب سمجھیں گے مشاورت کے ساتھ کریں گے. 3 باتیں ہیں میں آپ سے عرض کروں جو ایک شر کے طور پہ شر پسند لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ پھینکتے ہیں. ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ایک ان کی غذا کے حوالے سے, اور تیسری یہ قیادت کہاں ہے, اڈیالہ کے باہر یہ کیمپ کیوں نہیں لگاتی. ایسی کوئی ہدایت ہمیں نہیں ہے. ہماری گفتگو ضرور ہوئی کل جیل میں, لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو, کچھ لوگوں کو خان صاحب نے وہاں سے رخصت کیا. میرے ساتھ تنہائی میں 10 منٹ بشرا بی بی اور خان صاحب کی بات ہوئی. کیا بات ہوئی وہ میں بیان نہیں کروں گا, لیکن مجھے بالکل علم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں خان صاحب, ان کی کیا خواہش ہے. وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے میں نے ڈسکس کی ہے, ایک لائحہ عمل ہم بالکل ترتیب دیں گے, لیکن ایسا ہم ہرگز نہیں کریں گے کہ ہم کسی دیوار سے جا کر ٹکر ماریں اور اس کے بعد اپنا ہی سر پھوڑ کر بیٹھ جائیں. ہم فراست سے اور ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہمارا احتجاج بھی ہوگا, ہم جلسے بھی کریں گے, ہم گفتگو بھی کریں گے, لیکن ہم کسی کے کہنے پر یا کسی کی شے دلانے پہ کچھ نہیں کریں گے. گورنمنٹ ہے آپ کے مطابق وہ غیر آئینی ہے, اور آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کر کے یہ گورنمنٹ انلیگلی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس کے باوجود کہ پبلک سپورٹ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے, آپ اس مینڈیٹ کی بازیابی کے لیے یا اس مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے, عوامی مینڈیٹ کی واپسی کے لیے کوئی خاطر خواہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکے, کوئی ایسا کوئی بڑی موومنٹ نہیں چلا سکے. ایک دفعہ آئے ہیں لیکن کوئی اسٹے نہیں کیا, تھوڑا سا ڈنڈا پڑا آپ بھاگے, مطلب کیوں ایسا کیوں؟ دیکھیں دیکھیں مجھے جواب دیں, ایک منٹ مجھے تھوڑا سا, جی مجھے عرض کرنے دیں. دیکھیں ایک منٹ پلیز. دیکھیں یہ آپ کا سوال جو ہے یہ ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں جہاں اس طرح کی فسطائیت ہو جو آج جہاں پہ ہے. شاید آپ کو اندازہ ہوگا, آپ صحافی ہیں, آپ کو ضرور ہوگا کس طرح گھروں کو توڑا جاتا ہے, کس طرح لوگ اغوا ہوتے ہیں, کس طرح چار دیواری کا تقدس نہیں ہے, ہزاروں لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں گرفتار, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہمیں بالکل تصور میں نہیں تھی کہ عام نہتے شہریوں پر, بچوں پر گولیاں چلیں گی, وہ 26 نومبر کو چلی. اب جب ہم سوچتے ہیں اپنا لائحہ عمل تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, عوام اٹھتی ہے. دیکھیں تاریخ کبھی خاموش نہیں رہتی, یہ تاریخ کا انمٹ اصول ہے کہ جب جبر بڑھتا ہے, جب فسطائیت بڑھتی ہے, وہ بنگلہ دیش ہو, وہ سری لنکا ہو, وہ ٹیونسیا ہو, وہ کوئی جگہ ہو, وہاں پہ ضرور عوام اٹھتی ہے, لاوا ضرور پھٹتا ہے, لیکن اس کو آپ کوئی ٹائم ٹیبل کے حساب سے نہیں کر سکتے. آپ موجود رہتے ہیں, عوام کا ساتھ دینے کے لیے آپ موجود رہتے ہیں, آپ حق کی بات کرتے رہتے ہیں, آپ
اصول کی بات کرتے رہتے ہیں اور عوام کو کہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں, ہمارے سینے موجود ہیں. یہ ہمارا پیغام ہے اور وہ وقت آئے گا آپ دیکھیں گے. یہ کہنا کہ وہ اگلے ہفتے کیوں نہیں آپ کر رہے, اس سے اگلے ہفتے کیوں نہیں کر رہے, یہ بچکانہ بات ہے. ہم بالکل ایک لائے عمل کے ساتھ کریں گے. دیکھیں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ کر دیا جو کسی, پھر میں کہتا ہوں, گولیاں چلائیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پہ حملہ کیا. اس کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جو مغلوب ہے. جو ان 6 ججوں نے ہمت کی تھی, تاریخی ہمت کی تھی, خط لکھا تھا, وہ آج بالکل ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. آگے پیچھے سے جج لا کر چیف جسٹس صاحب بھی بٹھا دیے گئے وہاں پر, معاملہ پھر عدالت میں ہے. تو جو کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے یہ ریاست کی مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں ریخت ہے. ریاست کو اینٹ سے اینٹ اس کی بجائی جا رہی ہے, اخلاقی سطح پر, قانونی سطح پر, آئینی سطح پر. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف تباہی. ہم اس تباہی کو روکنے کے لیے بالکل باہر نکلیں گے. جو بات کی کل خان صاحب نے میرے ساتھ اور جو میں نے کی, وہ مولانا فضل الرحمان ہوں, وہ کوئی اور ہو, وہ سندھ میں جی ڈی اے کی جماعتیں ہوں, کوئی جمہوریت پسند میں سمجھتا ہوں اب پیچھے نہیں بیٹھے گا. بالآخر آپ دیکھیں گے یہ قوم نکلے گی, یہ قوم کھڑی ہوگی, لیکن آپ کو صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے. آپ جا کر آج دیوار سے ٹکر مارے, آپ اور میں چلتے ہیں, آئیں ہم جا کے ڈی چوک ٹکر مارتے ہیں, یا ہم اڈیالہ چلے جاتے ہیں. آپ اور میں جیل میں ہوں گے یا ہم کسی مردہ خانے میں ہوں گے, لیکن ہم نے ایک جنگ لڑنی ہے اور اس جنگ کو ہم نے جیتنا ہے. مقصد صرف شہادت دینا نہیں ہے, مقصد پاکستان کے عوام کی جنگ کو جیتنا ہے, اور وہ جنگ ہم آپ کو جیت کر دکھائیں گے. ایک سیکنڈ آپ کے بھائی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے, خود 65 سے زیادہ لاٹھیاں کھائی ہیں, کوئی کھا کے دکھائے. خود شیل کھائے ہیں ٹیئر گیس کے, ادھر چھاتی پہ اور گردن پہ. ہمارے 14 سے زیادہ لوگ شہید 26 نومبر کے ہوئے ہیں. 9 مئی کو آپ کا فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں, ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. اس سے زیادہ ہماری لیڈرشپ کے گھر مسمار کر کے رکھتی ہیں. ہر ایک شخص جو یہاں پہ بیٹھے, ہمارے گھروں کو مسمار کر کے انہوں نے رکھا ہے. ان کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. ہمارے ورکرز کی قربانیاں, اس سے زیادہ قربانی لوگوں نے جان کے نذرانے دی ہیں. کس لیے؟ نظریے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان نے قوم کی سوچ بیدار کر دی ہے, نظریہ دی ہے جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں. ساری باتیں